حضرت کا واقعہ ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ خط میں لکھ دیا، اعلیٰ حضرت کو حافظ قرآن لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جو خطوط آتے تھے اس میں لوگ مولانا، حضرت، حافظ، قاری سبھی لکھ دیتے ہیں، جیسے آج کل لکھتے ہیں۔ جو عالم نہیں ان کو بھی عالم، جو علامہ نہیں ان کو بھی علامہ لکھا جاتا ہے آج کل، اور کہا بھی جاتا ہے تقریر میں۔ تو ویسے ہی آپ کو کسی نے حافظ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی رمضان شریف میں آپ نے حفظ قرآن کا ارادہ فرما لیا، اور رمضان شریف میں آپ نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ہر روز ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح میں اسے سنا دیتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنا سناتے ہیں؟ ایک پارہ روز یاد کر کے تراویح میں سنا دیتے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت پورے دن یاد کرتے ہوں گے، صبح سے لے کے شام تک ہم لوگ کی طرح یاد کر کے پھر سناتے ہوں گے۔ ایسا بھی نہیں، سارے معمولات اپنے مطابق چل رہے تھے، معمول کے مطابق سارا کام چل رہا تھا۔ یاد کرنے کا جو ڈیوریشن ہے، یاد کرنے کا جو زمانہ ہے وہ اتنا کم ہے کہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد بیٹھ جاتے اور جماعت قائم ہونے تک جتنا وقت ہوتا ہے اسی وقت میں آپ ایک پارہ یاد فرماتے ہیں۔ عشاء کا وضو کرتے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت تک جو وقت ملتا ہے اسی میں آپ ایک پارہ قرآن یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی قوت حفظ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، میموری پاور عطا کیا تھا، بڑی بڑی کتابوں کو وصف کر لیتے تھے۔ انسان کے لیے آفت علم یہ ہے کہ جو کچھ یاد کرے وہ بھول جائے، اور پھر وقت ضرورت یاد نہ آئے۔ یہ انسان کے علم کے لیے بہت ہی خرابی کا سبب ہے۔ انسان کا حافظہ ایک میموری ہے، آپ اس کے اندر کوئی بات محفوظ رکھیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے، ضائع ہو جائے تو کتنا افسوس ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے حافظے میں جو بھی بات پہنچتی تھی وہ ضائع نہیں ہوتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے۔ پیلی بھیت بہت قریب ہے بریلی شریف سے، 50-55 کلومیٹر کے فاصلے پر پیلی بھیت ہے۔ وہاں آپ کے ایک دوست رہتے تھے جن کا نام ہے مولانا وسیع احمد محدث سرتی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث سرتی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں، محدث بھی تھے، فقیہ بھی۔ یہ حضور صدر الشریعہ کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ صدر الشریعہ جب فارغ ہو گئے جونپور سے تو خاص علم حدیث پڑھنے کے لیے محدث سرتی کی بارگاہ میں پہنچے تھے، اور 3 سال تک انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا، جس میں صحاح ستہ کا مکمل دور کیا، ان کی بارگاہ میں رہ گیا۔ محدث سرتی کے یہاں اعلیٰ حضرت مہمان ہوئے۔ باتوں بات میں ایک کتاب کا ذکر چل پڑا جس کا نام ہے عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ یہ 2 ضخیم جلدوں میں کتاب تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کتاب کو، جاتے وقت میں میرے ساتھ آپ کر دیجیے گا اس کو۔ انہوں نے وہ 2 جلدیں کتاب لا کر اعلیٰ حضرت کو دے دی۔ اعلیٰ حضرت کے جانے کا ارادہ آج تھا لیکن ملتوی ہو گیا، وہ کل کے ارادے پر ملتوی ہو گیا، اب کل جانا طے پایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورے رات بھر میں اور دن کے کچھ حصے میں دونوں ضخیم جلدوں کا مطالعہ کر لیا، پوری کتاب مطالعہ کر۔ جب چلنے کا ٹائم ہوا تو کتاب محدث سرتی کے حوالے کر دی، اندر بھجوا دی۔ کہا حضور آپ تو کتاب ساتھ میں لے جانا چاہ رہے تھے، اندر آپ نے بھجوا دی، کیا اس لیے آپ نے بھجوا دیا کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مطالعے کے بعد واپس کر دیجیے گا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں، میں نے یہ کتاب اس لیے نہیں بھجوائی، اصل میں جب یہاں رکنا نہیں ہوتا تو اس کتاب کو لے جاتا۔ آج میں رک گیا آپ کے یہاں، اور رات میں اور دن کے کچھ حصے میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی،
اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ایک بار پڑھ لینا کافی ہے؟ کہا اس کی عبارتیں 3 مہینے تک تو جہاں سے عبارت کی ضرورت ہوگی بعین ہی لکھ دوں گا، 3 مہینے تک تو عبارت جہاں سے چاہوں گا لکھ دوں گا، اور عمر مضمون تو عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا، مضمون ختم نہیں ہو سکتا، عبارت لفظ بلفظ لکھ دوں گا 3 مہینے تک۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عظیم سمجھیے میموری پاور ہے۔ جب آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں گے تو لگے گا کہ علم کا ایک سمندر ہے جو آ رہا ہے، چھلک رہا ہے، ایک ایک سانس میں اتنی کتابوں کے حوالے دے ڈالتے ہیں کہ آدمی پڑھنے والا حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک مسئلے پر 10 10 20 20 30 30 کتابوں کے حوالے پیش فرما دیتے ہیں۔ در مختار میں ایسا ہے، عبد المختار میں ایسا ہے، قینیہ میں ایسا ہے، دنیا میں ایسا ہے، البحر الرائق میں یہ ہے، اور فتاوی قاضی خان میں یہ ہے، ملتقى الابحر میں یہ ہے، تحتاوی میں یہ ہے، مراقی الفلاح میں یہ ہے۔ اتنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جب غور کیا تو پتہ چلا اس کی وجہ پہ جب غور کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ تمام کتابیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھیں۔ اسی وجہ سے لکھنے کے وقت میں، فتویٰ لکھنے کے وقت میں بار بار کتاب دیکھنے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آتی تھی، بلکہ آپ اپنے مطالعہ کی روشنی میں جو پہلے کر چکے ہوتے تھے ان کتابوں کے نام لکھتے چلے جاتے تھے، ایسا ہی فلاں کتاب میں ہے، ایسا ہی فلاں کتاب میں ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی عبارت درج کر دیتے، جہاں ضرورت نہیں پڑتی کتابوں کے نام بتا دیتے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت ممتاز مانے جاتے ہیں دیگر تمام علماء سے۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں تو فتویٰ دیتے وقت ان کتابوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر عبارت نوٹ کرتے ہیں کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا معاملہ ایسا نہیں تھا، کہیں دیکھ لیا ورنہ زبانی چل رہا ہے، پوری کتاب لکھ ڈالی، کتاب دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں، اور میری ان باتوں کی تائید ہوگی کہ جب آپ 1323 ہجری میں مکہ المکرمہ تشریف لے گئے دوسری بار حج کے لیے، تو دوسرے سفر حج میں ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ہندوستان کے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف مکہ مکرمہ میں ایک مہم چھیڑ دی، پیروپیگنڈا آپ کے خلاف کیا اور کہا کہ یہ احمد رضا خان ہندوستان میں لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، شرک و بدعت کا کام انجام دیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا علم ہے وہ اتنا ہی علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ الزام آپ کے اوپر لوگوں نے لگایا۔ اس میں خلیل احمد امبیڈکری موجود تھے وہاں پر اس زمانے میں۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم جو علم غیب ہے اور نبی کا جو علم غیب ہے، دونوں علموں کو برابر کر دیتے ہیں، جبکہ دونوں کا علم برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ لامتناہی ہے، اور جو نبی کا علم ہے وہ عطائی ہے، محدود ہے۔ بھلا دونوں علم کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ الزام لگایا، اور علماء مکہ کی طرف سے یہ سوالات آپ کی خدمت میں بھجوائے وہاں کے باشندوں کے ذریعے سے کہ یہ ایسے عالم ہیں جو اللہ کے علم کو نبی کے علم کو برابر قرار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس یہ فتویٰ آیا، استفتاء آیا، آپ سے جواب طلب کیا گیا کہ آپ ایسا ایسا کہتے ہیں، جبکہ اس وقت خود اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کی طرف پابرکاب تھے، مدینہ شریف جانے کی تیاری تھی، اجلت کا ٹائم تھا، ان کو معلوم تھا کہ مدینہ شریف جانا ہے، ان کو کتاب تو ان کے پاس ہے نہیں، جواب لکھیں گے نہیں، جو جواب نہیں لکھیں گے تو ہماری فتح ہو جائے گی۔ ان کی دیوبندیوں کی شاطرانہ چال،
شاطرانہ چال یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیرت عشق کا دوسرا نام ہے، سرکار کے علم غیب کو کوئی چیلنج کرے اور میرے امام خاموش رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے حرم شریف کے اندر اور آپ نے 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ 8 گھنٹے کے اندر وہ کتاب لکھی گئی، کتنے 100 صفحات پر؟ تقریباً 200 سے 250 صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے علم غیب پر، جس میں دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ وہ پوری کتاب جب مکمل ہو گئی 8 گھنٹے میں، اس کو شریف مکہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ علماء کا مجمع تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ علماء مکہ کے سامنے وہ کتاب پیش کی گئی، شریف مکہ نے اس کو سنا۔ سرکار کے علم غیب پر اتنی تفصیلی بحث فرمائی آپ نے اور مسئلہ کو اتنا واضح کر دیا کہ جتنے بھی وہابی مولوی تھے اور دیوبندی مولوی تھے سب خائف و فاصل ہو گئے، ذلیل۔ شریف مکہ نے کہا اللہ تو دیتا ہے اور تم منع کرتے ہو کہ اللہ نبی کو نہیں دیتا۔ اس کو ذلیل ہونا پڑا۔ اس کتاب کو آپ پڑھیے، دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم تھا، علم کا بڑا حصہ وہمی تھا۔ کسب سے انسان اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا، کسب سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے بندے پر، سرکار کا فیضان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر علم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب لکھ رہے تھے دولت المکیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت وہاں موجود ہے اور آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اتنی عظیم شخصیت اعلیٰ حضرت کی ہے۔ جب اس کتاب کو وہاں کے علماء نے پڑھا، تنگ رہ گئے، کہا انہوں نے ایسے علم کو ظاہر کیا ہے جو اب تک ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ علماء مکہ نے اس کتاب سے نقلیں لی اور آپ نے سب نے آپ کو اپنے سروں میں بٹھایا، آپ کی تعظیم کی، اس کتاب پر تقریض لکھی اور آپ کو اپنے وقت کا امام قرار دیا۔ اسی سفر میں ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ علماء مکہ نے آپ کے سامنے پیش کیا، مکہ کے علماء نے۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جو آپ سے پہلے بڑے بڑے علماء کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا، لیکن کسی نے اس کو حل نہ کیا تھا۔ آپ کے دادا استاذ شیخ جمال الدین جمال بن عبداللہ بن عمر، یہ سابق مفتی حنفیہ مکہ تھے۔ ان کی بارگاہ میں اس سے پہلے مسئلہ پیش ہوا تھا کرنسی نوٹ کے بارے میں۔ کرنسی نوٹ کا حکم کیا ہے؟ کرنسی نوٹ جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلے کرنسی نوٹ نہیں تھی، پہلے تو وہ پیسہ چلتا تھا سونے کا یا چاندی کا یا پیتل کا، دھات کا۔ کرنسی نوٹ بعد میں آئی۔ جب کرنسی نوٹ کا چلن عام ہوا تو لوگوں نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ اس کو کیا کہا جائے، بینک سے یہ نوٹ مل رہا، یہ تمسک ہے یا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ 12 سوالات مرتب کیے گئے۔ شیخ ابو الخیر مرداد اور شیخ عابد محمد احمد جدابی، ان دونوں علماء نے 12 سوالات مرتب کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اعلیٰ حضرت نے 1.5 دن کی قلیل مدت میں، زیادہ نہیں 1.5 دن، سخت بخار کے عالم میں ہے، لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن 1.5 دن کی قلیل مدت میں آپ نے پوری کتاب لکھ ڈالی جس کا نام رکھا کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس التراجم، اور علماء عرب کے سامنے پیش کر دیا۔ علماء عرب نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی، ان کے دماغوں کی گرہ کھل اٹھی، حیرت میں پڑ گئے۔ ایسے علم کو احمد رضا نے ظاہر کیا جب تک ہم سے دور تھا۔
ایک عالم اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچے جہاں اعلیٰ حضرت نے فتح القدیر کی کتاب سے ایک عبارت نقل فرمائی تھی، لو باعکا حسدا بألف یجوز ولا یکرہ، کسی کاغذ کو اگر 1000 کے بدلے بیچا جائے تو وہ جائز ہے، مکروہ نہیں۔ یعنی کرنسی نوٹ ایک کاغذ ہے، اگر ہم اس کو 1000 مان لیں پھر اس کو بیچیں تو یہ جائز ہے، مکروہ نہیں۔ یہ کتاب فتح القدیر کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جزیہ موجود تھا، لیکن ان علماء فقہا کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اعلیٰ حضرت نے اس کو نکال دیا وہاں سے، جبکہ آپ حالت سفر میں تھے۔ جب اس مقام پر وہ لوگ مطالعہ کر کے پہنچے تو بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا، این جمال بن عبداللہ بن عمر من هذا النص الصریح، جمال بن عبداللہ بن عمر اس نص صریح سے کیسے غافل رہ گئے کہ ان کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اعلیٰ حضرت کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکی۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا خطبہ دنیا میں نہیں پڑھا جاتا ہے، ان کے علم کا لوہا یوں ہی لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 1400 سال کے علوم و فنون کے ذخائر کو کھول کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو کتابوں میں بکھرے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سب کو جمع کر دیا۔ 1400 سال کے علوم کا حافظ اگر دیکھنا ہو تو اس کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہے۔ مولانا زکریا پشاوری نے لکھا، جو ہماری جماعت کا عالم نہیں ہے، دیوبندی جماعت کا عالم نہیں، وہ لکھتا ہے اگر مولانا محمد رضا خان ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے ہوتے تو ہندوستان سے حنفیت ختم ہو جاتی، حنفیت ختم ہو جاتی، حنفی لوگ رہتے ہی نہیں۔ اتنا بڑا کام کیا اعلیٰ حضرت نے۔ ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق اعلیٰ حضرت کے معاصر تھے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی ان کی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے دور آخر میں امام احمد رضا خان جیسا تقبہ صحیح فقیہ نہیں پیدا ہوا۔ مولانا کو کسی بھی مسئلے میں رجوع کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئی، ایک بار جو رائے قائم کر لیتے ہیں اخیر وقت تک اسی رائے کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کا نام ہے اعلیٰ حضرت ابو الاعلیٰ مودودی، جن کی تعریف میں لکھتے ہیں امام احمد رضا قادری کی نگاہ بڑی وسیع ہے، وہ بہت وسیع المعلومات ہیں، اور فقہ میں تو ان کا جواب نہیں۔ بڑے بڑے متبحر علماء نے ان کی شان میں خراج عقیدت پیش کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگی کئی خانوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیا تھا وہ کام بالکل مختلف نوعیت کا ہے، وہ عام علماء کا کام نہیں۔ نمبر 1، ان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دیا، عظمت ناموس رسالت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، عقائد باطلہ کی تردید، تجدید دین اسلام۔ یہ وہ کام ہے جو عام علم رکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، بہت ہی وسیع علم چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ توفیق الہی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی؟ 67 سال کی عمر ہوئی۔ اس 67 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے جتنا بڑا کام کر دیا ہے، آدمی صرف اس کو تصور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ جس علم کی طرف آئے اس علم میں آپ نے دریا بہائے، علم نحو، علم توقیف، جس کو آپ بولتے ہیں ٹائم ٹیبل نکالنے کا علم۔ پوری دنیا کے اندر نماز کا وقت کب کہاں ہوگا وہ سارا علم توقیف میں آتا ہے۔ علم النجوم، علم فلکیات، علم حیات، آسٹرولوجی، جیولوجی، طبقات الارض، جتنے بھی علوم تھے سب اعلیٰ حضرت کے پاس تھے۔
علم ریاضی میں تو اعلیٰ حضرت کا پایا اتنا بلند تھا کہ آپ علم ریاضی، علم حساب کے امام کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ آپ کے زمانے میں اتنا بڑا ریاضیدہ کوئی تھا ہی نہیں۔ میتھمیٹکس جو بہت ہی مشکل پیچیدہ فن مانا جاتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا پایا تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ وہ صرف عالم اور فقیہ نہیں تھے، وہ صرف شاعر اور متکلم نہیں تھے، محدث اور مفسر نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ آپ نے نیوٹن کا رد کیا اور اپنی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین لکھی، تو 50 دلیلوں سے نیوٹن کے نظریے کو باطل کیا۔ نیوٹن نے کہا تھا کشش ثقل کا عقیدہ تھا اس کا کہ ہر چیز کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ جب اس کے اوپر سیب گرا تو اس نے کہا کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا؟ آخر زمین کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے، اسی وجہ سے یہ سیب نیچے گرا۔ یہ اس نے ایک عقیدہ بنا لیا، نظریہ۔ اعلیٰ حضرت نے 55 دلیلیں اس کے رد میں سر فرمائی ہیں اور 50 دلیلوں سے حرکت زمین کو باطل قرار دیا ہے۔ سائنٹسٹوں کا نظریہ تھا کہ یہ زمین حرکت کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے۔ آج بھی بہت سارے سائنسداں یہی مانتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، زمین حرکت نہیں کر رہی ہے۔ اور پورے زمین پر آپ نے 50 دلیلیں پیش فرمائی، اور ایک دلیل بھی قرآن اور حدیث سے نہیں، کتاب فقہ سے نہیں، بلکہ تمام دلیلیں سائنس سے ہے، حساب سے، علم حساب سے۔ قرآن کریم کی آیت اس کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلنے سے روک دیا ہے۔ آسمان و زمین نہیں ہلتے، بلکہ یہ سورج گردش کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سورج، یہ زمین سورج کے ارد گردش کر رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین گردش نہیں کر رہی، بلکہ سورج گردش کر رہا ہے۔ تو نیوٹن کا رد کیا آپ نے، البرٹ آئنسٹائن کا آپ نے رد کیا، بڑے بڑے سائنسدانوں کا آپ نے رد فرمایا۔ علم نجوم، علم توقیت، علم جفر، علم حید، علم ہندسہ، علم رمل، علم زیج، علم الاسترداد، ایسے ایسے علوم ہیں جس کے نام ہم سنتے بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس علم پر، اس فن پر کتاب لکھی۔